بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالقرنین حیدر بخاری بخاریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سفر زیارات پر تھا اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں سفر زیارات کے دوران کسی بھی دنیاوی معاملات میں اس کو زیر بحث نہیں لاؤں گا۔ خصوصی طور پر سیاست جو ہے اس کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے کئی میرے دوست احباب جو ہیں وہ بھی مجھ سے نالاں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں کئی معاملات پر گفتگو کروں، لیکن چونکہ میں اب واپس آ گیا ہوں تو اب دنیا داری کا ماحول جو ہے وہ اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو آج کا جو کرنٹ ٹاپک ہے وہ جیسا کہ سب کو کبیرینز کو پتہ ہے کہ اس وقت سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کے حوالے سے ہاٹ ایشو چل رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ سید حسین جہانیاں گردیزی کو نہیں ملی، اور اگر ملی تو پھر بعد میں بڑی تگ و دو کرنی پڑی، اور ہر آج گروپ کے دوست اور دیگر جو مخالفین ہیں وہ اس بات پر بڑے خوش ہیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سید گروپ بالخصوص سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کا مورال جو ہے وہ خاصا ڈاؤن ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے ٹکٹ انہیں لیٹ دے کر یا پینڈنگ کر کے سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی جو الیکشن کی کیمپین میں بوسٹ ملا ہوا تھا اس میں بڑا تعطل آیا ہے، اور اس سے مخالفین کو بہت سپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب سے تقریباً 2 ماہ قبل میں نے اپنے ایک ملاقات کے دوران ان سے اظہار بھی کیا، اور میں نے انہیں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنے کے وقت آپ کو کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کانفیڈنٹ نظر آتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوش گمانی تھی کہ انہوں نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، اور عمران خان کی طرف سے انہیں گرین سگنل بھی مل چکا ہے، اور ان کی ٹکٹ کے اوپر کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن میرا جو سورس تھا، بلکہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، میری خود شہباز خان سیال صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ایک بینک میں ہم بیٹھے تھے، تو شہباز خان سیال صاحب جو ہیں وہ خاصے کانفیڈنٹ تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اسد عمر صاحب نے انہیں گو اہیڈ دے دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، اور بقول شہباز خان سیال صاحب کے کہ وہ ٹکٹ کے لیے موزوں ترین امیدوار ہیں۔ ابھی بات یہاں تک رکی نہیں تھی، بلکہ حراج گروپ کے دوستوں کی طرف سے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سید فخر امام شاہ صاحب جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سید حسین جہانیاں گردیزی کو ٹکٹ کے حصول کے لیے، کیونکہ سید فخر امام شاہ صاحب جو ہیں بقول ان کے اس لیے ناراض تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر سید حسین جہانیاں گردیزی بقول ان کے سید گروپ کو بائی پاس کر کے چلے گئے تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور اس وجہ سے سید فخر امام شاہ صاحب سپورٹ کرنے سے گریزاں نظر آ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سید حسین جہانیاں گردیزی انہیں گارنٹی دیں، اور تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں، جبکہ حقیقت سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں آپ لوگوں کو میں ایک نئی چیز بتاتا چلوں، مجھے یقین ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگی۔ جہانگیر ترین صاحب نے شمولیت ضرور کروائی تھی سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی، لیکن وہ سید حسین جہانیاں گردیزی سے مطمئن اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی عزیز داری ہے، تو اس لیے وہ اعتماد کرنے کے پر قائل نہیں تھے، زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے سید حسین جہانیاں پر، اور اس کا بلکہ میں بڑا اہم ثبوت یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب تک پی ٹی آئی میں رہے تب تک سید حسین جہانیاں گردیزی کو وہ وزارت ملی جو میرے خیال میں ایک صرف جھنڈا ہی تھا جو گاڑی پہ لگا ہوا تھا، تو وزارت اہم جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد ہی سید حسین جہانیاں گردیزی کے حصے میں آئی۔ تو یہ کچھ شوشے ہیں جو چھوڑے گئے، اور بے پر کی تھیں جو چھوڑی گئیں صرف اور صرف ڈی مورلائز کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی کیمپین پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اب میں آپ کو اندر کی کہانی بتاتا ہوں کہ سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی ٹکٹ رکی کیوں تھی، اور کیا وجہ تھی کہ وہ اعلان نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پہلے تو آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ رکی نہیں تھی، اسے روکا نہیں گیا تھا، یہ ایک پینڈنگ سٹیٹس پر تھی۔ آپ اس کو سمجھیں کہ اگر سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب سے بہتر کوئی امیدوار موجود ہوتا تو ٹکٹ ایشو کر دیا جاتا، اور پھر نظر ثانی کی اپیل چلتی، اور اس کے اندر پھر فیصلہ ہوتا کہ کس کو دینا چاہیے یا کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پینڈنگ کے اندر رہا، اور پینڈنگ بھی وہ اس کے پیچھے جو سرکمسٹانسز تھے اور جو عناصر موجود تھے،
ان میں اون عباس بپی صاحب کے حوالے سے لوگوں نے بہت سارا پروپیگنڈا بھی کیا، اور سید گروپ کے لوگوں نے بھی کہا کہ جی ان کی طرف سے یہ مشکلات ہو رہی ہیں کیونکہ شہباز خان سیال صاحب کا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ لیکن دیکھا نہیں گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حسام خان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ شہباز خان سیال صاحب کو ابلائج کیا جائے، کیونکہ شہباز خان سیال صاحب نے 3 ماہ سے تقریباً ڈیرے لگائے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے پاس زبان پارک اور دیگر جگہوں پہ، اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ واقعی میں انہیں مانتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک مخلص ورکر ہیں، اور انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہوا تھا اور وقت دیا ہوا تھا۔ اور حسام نیازی صاحب جو ہیں کیونکہ پروفیشنلی وکیل بھی ہیں اور شہباز خان بھی جو ہیں وہ وکیل ہیں، تو ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ شہباز خان سیال صاحب کے ساتھ تھیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر انہیں بتا دیا تھا کہ ٹکٹ جو ہے وہ سید حسین جانی گردیزی کو ہی ملے گا، لیکن حسام خان نیازی کی یہ خواہش تھی کہ ٹکٹ سے پہلے جو ہے وہ شہباز خان سیال کو کہیں oblige کر دیا جائے، کچھ کمٹمنٹس کر دی جائیں، اور تاکہ جو ہے یہ اسموتھلی پورا پروسیس ہو سکے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ سید گروپ کے دوست جو ہیں وہ کچھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حراج گروپ جو ہے وہ بھی خاصا اس کے اندر بیک سپورٹو تھا شہباز خان سیال کا، لیکن میرا یہ ماننا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ شہباز خان سیال جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک نظریاتی جیالہ ہے اور نظریاتی ورکر ہے، تو شہباز خان سیال جیسے آدمی کو استعمال کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اور دیکھیں اب بھی میں یقین کامل ہے مجھے کہ شہباز خان سیال کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، تو پی ٹی آئی کے فیصلے کے اوپر وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انہیں کھڑا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی جو ماضی بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ شہباز خان سیال کے لیے شخصیت جو ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور عمران خان کے فیصلے پر جیسا کہ شہباز خان نے اپنے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر بھی واضح کر دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ میں کاربند رہوں گا، تو میرے خیال میں شہباز خان سیال جو ہیں وہ کمیٹڈ آدمی ہیں، اور وہ اور ان کی برادری اور ان کے دوست احباب وہ مکمل طور پہ سید حسین جانی گردیزی کو سپورٹ کریں گے۔ اب جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا، ایک میرے دوست نے اور تحریر لکھی جو میری نظروں سے گزری، اس کے اندر انہوں نے موازنہ کیا اور بتایا کہ کبیر والا جو ہے اس پر 18 سال کا اقتدار جو ہے وہ رہا ہے سید حسین جانی گردیزی صاحب کا، اور تقریباً 12 سال کا اقتدار جو ہے وہ دیگر ایم پی ایز کا رہا ہے۔ تو انہوں نے موازنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کبیر والا جو ہے وہ ذب و حالی کا شکار ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ انہوں نے ٹھہرایا سید حسین جانی گردیزی کو۔ تو یہ جو تحریر نگار ہیں وہ میرے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ان کا تعلق حراج گروپ سے ہے، اور ان کی اس تحریر کو پڑھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کس طرح سے حسین جانی گردیزی کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی ان کا حق بھی ہے، وہ کیونکہ ایک خاص گروپس کے سیاسی گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ انہیں کرنا بھی چاہیے، اپنے گروپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سید حسین جانی گردیزی کے ساتھ اگر یہ موازنہ کر رہے ہیں تو اس موازنے کو درست کریں۔ سید حسین جانی گردیزی نے اپنے 18 سالہ اقتدار کے اندر ہر دور میں کبیر والا کو ادارے دیے ہیں، کبیر والا کے اندر کام کیا ہے، کبیر والا کو بہترین انداز سے، اگر آج ہم دیکھیں کہ ڈگری کالج گرلز بوائز کے پی ایس، اور سب سے اہم جو پروجیکٹ ہے وہ ہے اسپیشل بچوں کا جو اسکول ہے، اس کو لے کے آئے، اور یعنی سبزی منڈی ہو گئی، اسپورٹس کمپلیکس ہو گیا، اور بہت سارے ایسے چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں جو سید حسین جانی گردیزی کے حصے میں آتی ہیں، اور انہوں نے کبیر والا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ادارے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ کر کے لے کے آئے، اور کئی اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہے۔ تو آپ تھوڑا سا یہ موازنہ کریں کہ اس 18 سالہ دور میں 15 سال تو حراج گروپ کے ساتھ تھے سید حسین جانی گردیزی، تو آپ صرف کوئی ایک پروجیکٹ تو دکھائیں کہ جو حراج گروپ بھی لے کے آیا ہو۔ یعنی سید حسین جانی گردیزی جو ہیں وہ ان 15 سالوں کے اندر وہ مختلف پروجیکٹس لے کے آئے ہیں۔ اگر مجھے مزہ تب آتا، میں موازنہ تب کرتا، اور وہ اچھا موازنہ ہوتا کہ جس طرح سید حسین جانی گردیزی نے بہت سارے ادارے بنائے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رضا یاترائی صاحب کا بھی 15 سال کا جو اقتدار ہے اس میں کوئی 5-6 ادارے گنوا رہا ہوتا کہ کبیر والا میں ان کا قیام ہوا ہے۔
آج جو ہے نا سب سے بڑا جو مسئلہ کبیر والا کے لیے ہے وہ سیوریج کا ہے. تو ناراض نہ ہوئیے گا، میں پھر آپ کہیے گا کہ بخاریات کی پکی آتے ہی دینا شروع کر دی، لیکن کیونکہ کبھی کبھی یہ ضروری بھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کبیر والا میں ادھر ادارے بنا رہا ہے تو حسین جانی گردیزی بنا رہا ہے، اور اگر آج کبیر والا ڈوب رہا ہے اور کبیر والا کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا چل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حراج صاحبان ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تجزیہ جو ہے وہ دوسری طرف مولڈ کر دیا. میں اس طرح نہیں کر رہا، میں ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جس دور میں سیوریج کے لیے فنڈز آئے تو تب بلدیات کو ریفر کر دیا گیا، اور وہاں پہ مار اکبر حیات حراج صاحب جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، ہمارے تحصیل ناظم تھے، یعنی وہ یہاں پہ کبیر والا میں. تو جو کبیر والا میں سیوریج کی ناقص معاملات ہوئے ہیں، یا جو بھی اس کا مکمل کریڈٹ اگر ڈسکریڈٹ ہے جو بھی ہے وہ ہمیں حراج گروپ کو اس کو دینا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کام حسین جانی گردیزی نے کیے ہیں وہ آج نظر بھی آ رہے ہیں، اور جو کام ڈوب رہا ہے کبیر والا، جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو حراج گروپ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اس کی خامیوں کی وجہ سے، اس کے ناقص میں کام کروانے کی پلاننگ کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا، اور آج کبیر والا اس میں مشکلات کا شکار ہے. اب حراج گروپ جو ہے وہ مکمل طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا بلیم جو ہے وہ سید حسین جہانی گردیزی کے اوپر ڈالا جائے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس میں حسین جہانی گردیزی کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ مثبت پوائنٹس آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، جبکہ حراج گروپ کے ذمہ اگر ایک کام کبیر والا کا لگا تو اس میں بھی معاملات خراب ہوئے. میں کرپشن کا الزام نہیں لگا رہا یہاں، جبکہ اس کے بھی ایسپیکٹس نکل سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کام اچھا نہیں کیا گیا، اور حراج گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر انہیں یہ اکنالج کرنا پڑے گا اور انہیں اپنی خامی کو یہاں ماننا پڑے گا. اب آج کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ کیونکہ سید حسین جانی گردیزی صاحب کو مل گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس میں ایک چیز ضرور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلا دور اقتدار دیکھیں تو اس کے اندر الیکشن کے اندر رضا حیات حراج صاحب جو ہیں اور حراج گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا. آپ یہاں سید گروپ کی ایک کامیابی تو دیکھیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنی چاہیے کہ اگر حسین جانی گردیزی صاحب کا ٹکٹ پینڈنگ تھا تو مزہ تب تھا کہ رنر اپ کے طور پہ یا جو سیکنڈ آپشن ہے اس کے طور پہ حراج گروپ کو اکنالج کیا جا رہا ہوتا، لیکن یہاں ایسا تھا ہی نہیں. سرے سے حراج گروپ کے دوست چاہے جتنا انہوں نے پیچھے سے شہباز خان سیال صاحب کو مبینہ طور پہ یعنی وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جو کہ سید گروپ الزام لگا رہا ہے، میرا ماننا نہیں ہے، میں تو اس بات سے ایگری نہیں کر رہا، لیکن اگر میں ان کی مان بھی لوں تو یہ حراج گروپ خود کیوں نہیں سیکنڈ آپشن ثابت ہوا. تو میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو الزام لگایا گیا نا کہ سید حسین جانی گردیزی صاحب کا کوئی رابطہ تھا اس کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ، اور عمران خان نالا نظر آ رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، جو یہ حراج گروپ کے دوستوں نے الزام لگایا ہے، تو ان کے لیے یہاں پھر بخاریات کی دوسری پکی اسی ویڈیو کے اندر آ رہی ہے کہ آپ اس پر یہ بھی تو غور کریں نا کہ اگر عمران خان نے اب پھر ٹکٹ جاری کر دیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حسین جہانی گردیزی کو عمران خان نے ایک چھاننی میں چھان کر اور اس کو ایک فلٹر کے ذریعے جو ہے وہ صادق اور امین جو ہے وہ قرار دے دیا کہ کیونکہ اگر عمران خان کا مزاج کو آپ جانتے ہیں، اگر حسین جانی گردیزی کے اندر کوئی 1% بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا اور یہ منافقت کی سیاست اور یہ دیگر چیزیں ہوتی تو عمران خان کسی صورت پر انہیں ٹکٹ نہ دیتے. لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سادات کا ایک یہ وتیرہ ضرور رہا ہے کہ یہ لوگ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں یہ بلنٹلی کھڑے ہوتے ہیں اور صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ منافقت کی سیاست نہیں کرتے، یہ دوسرا دروازہ جو ہے وہ کھول کر نہیں چلتے. تو ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے اور اس دفعہ بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے. تو یہاں پہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح جب سید حسین جانی گردیزی کا ٹکٹ پینڈنگ جا رہا تھا تو مزہ تب تھا کہ وہاں دوسرا آپشن حراج گروپ ہوتا، تب تو یہ اچھلتے ہوئے بھی سمجھ آتے تھے، تب تو ان کی خوشیاں بھی سمجھ آتی تھیں. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ حراج گروپ تو کسی مقابلے کا حصہ ہی نہیں تھا. اگر وہاں پہ کوئی مقابلے میں تھا تو وہ شہباز خان سیال کا نام خود لے رہے تھے حراج گروپ والے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حسین جانی گردیزی صاحب ہوں یا کوئی بھی امیدوار ہو، انہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ یا جو بھی پارٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کے کارکنان کے ساتھ مخلص ہو کر چلنا چاہیے، اور کارکنان کو بھی امیدواران کے ساتھ مخلص ہو کے چلنا چاہیے. اگر ماضی میں کوئی تلخیاں شہباز خان سیال
صاحب کی درمیان رہی ہیں اور اگر کوئی ایسے معاملات رہے ہیں تو ان کو ختم ہونا چاہیے. اگر وہ سید حسین یعنی گردیزی صاحب کے اینڈ پر ہیں تو بھی ختم ہونی چاہیے، اور اگر شہباز خان سیال صاحب کے اینڈ پر ہے تو بھی انہیں ختم ہونا چاہیے. ان کو ایک پیج پر مل کر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کارکنان اور امیدواران جو ہوتے ہیں بیسکلی تو کارکنان اور امیدواران ایک ہی ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فرق ہے، کوئی تضاد ہے، اگر کسی کی سوچ کے اندر ہے، تو ان کو ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے اور انہیں ایک ہی روڈ پر اکٹھے چلنا چاہیے. تو اگر یہ اندرونی سازشوں کا شکار رہے تو اس سے پارٹی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس نقصان سے بچ نہیں پائے گی. تو میں اسی کے ساتھ آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. آپ بھی میرے لیے دعائیں کریں. اگر میں کوشش کروں گا کہ جتنے دن میں یہاں نہیں رہا ان کے جو ٹاپک ہیں، جو موضوعات ہیں، ان کو بھی زیر بحث لاتا رہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک ویڈیو جو ہے وہ لاتا رہوں، وہ میں لے کے آتا رہوں گا. ابھی کیونکہ ہاٹ ٹاپک یہی تھا تو اس لیے میں نے اس کو ایڈریس کیا. بہت شکریہ. آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.